بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، اس کے خادم دنیا کا نیا سٹرکچر بنا رہے ہیں، وہ ایک نیا دور لے کر آ رہے ہیں، ایک نیا سسٹم، ایک نیا ورلڈ آرڈر۔ 1945 میں دوسری عالمی جنگ کے خاتمے سے لے کر 1979 میں سرد جنگ کے اختتام تک ہمارا ایک ہی عالمی تناظر تھا۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر ہیری ٹرومن سے جارج بش تک آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ ان کے مقاصد میں امریکہ کو طاقتور بنانا، مڈل کلاس کے لوگوں کو صحت مند رکھنا، غربت کا خاتمہ اور دنیا سے کمیونزم کو نجات دلانا شامل تھے۔ 1979 اور اس کے بعد صدر بش نے بھی میری طرح نیو ورلڈ آرڈر کی اصطلاح کو بار بار استعمال کیا۔ اب ہم ایک نئی دنیا کی تصویر ابھرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جس میں ایک حقیقی نیو ورلڈ آرڈر وجود میں آ رہا ہے۔ ایک نیا ورلڈ آرڈر قائم کرنے کا مقصد پرانے آرڈر میں بیلنس قائم کرنا تھا۔ 1990 میں پرانا آرڈر سرد جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اور لوگوں نے نئے ورلڈ آرڈر کی باتیں شروع کر دی۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک نیا سیاسی ورلڈ آرڈر وجود میں آ رہا ہے۔ اس وقت لوگوں نے یہ ادراک نہ کیا کہ دنیا میں گلوبلائزیشن اتنی تیزی سے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دے گی اور لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ اب ہم پر یہ حقیقت آشکارا ہو رہی ہے کہ فوجی قوت کے ساتھ ساتھ اقتصادی طاقت نے بھی گلوبلائزیشن سے ہونے والی تبدیلیوں میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اب ہمارے سامنے موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنے کا موقع موجود ہے۔ ایک ایسی دنیا جس میں جنگل کا قانون نہ ہو بلکہ قانون کی حکمرانی ہو اور یہ قانون اقوام عالم کے لیے ضابطہ قائم کرے، جس کے بعد اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ بن سکے گا جو عالمی امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکے گا۔ امریکہ اس وقت اہم مقام پر ہے۔ بش کی صدارت کے بعد ایک نیو ورلڈ آرڈر تشکیل پائے گا۔ ایک نئے انٹرنیشنل آرڈر کی شروعات ہوگی۔ ایک امید ہے کہ ہر کوئی اس نئے ورلڈ آرڈر کے لیے سرگرم ہوگا جس میں مختلف نظام اور اقدار کے تحت چلنے والی اقوام امن کے ساتھ رہ سکیں گی اور نیو ورلڈ آرڈر قائم کریں گی۔ قیامت کے بارے میں جدید مغربی تہذیب کا ایک غیر تحریر شدہ خیال ہے جس کا تعلق مقدس سرزمین سے وابستہ ہے۔ ماڈرن مغربی مذہب میں ایک اداکار کام کر رہا ہے۔ جب ہم مذہب دشمن دجال کے خادمین کے موضوع پر بات کرتے ہیں تو ان کے سمبلز یا لوگوز کو سمجھنا ہوگا جو اس زمانے میں چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سمبل رائل کوٹ آف آرمز ہے۔ برٹش کالج آف ہیرلری نے آج سے 500 سال قبل ایک گائیڈ لائن کے تحت رائل کوٹ آف آرمز کا ڈیزائن بنایا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سمبل میں کیا خاص بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رائل کوٹ آف آرمز اور برطانیہ کا تعلق عبرانی نسل سے واضح ہوتا ہے۔ اگر اس کا بائبل سے موازنہ کریں تو اس میں میوزیکل ٹائپ سے اس کا تعلق عبرانی بادشاہ حضرت داؤد سے بنتا ہے۔ اس میں چگھاڑتا ہوا شیر اور یونیکارن اسی عبرانی ریاست کی علامات ہیں۔
ताहम ये छोटी छोटी तफसीलात हैं उस बड़े प्लान के लिए। रॉयल कोट ऑफ आर्म्स में जो अलामात मौजूद हैं, इनका जिक्र बुक ऑफ रेवलेशन में आया है, जो एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल की निशानियां बयान करती है। रीछ के पैर हैं, तेंदुए का जिस्म और मुंह शेर का है। ये नीचे एक बला है जिसने इसको ताकत और असर रसूख दिया है। ये एंटी क्राइस्ट का सिंबल अब इतना फैल चुका है कि अब इस दुनिया के हर घर में पाया जाता है। मैं पहुंचा, मैंने देखा और मैंने फतह कर लिया। हम इसको क्या समझें? क्या कहानी यहीं पर खत्म हो गई? अभी और बहुत कुछ बाकी है। We're talking about a clique, an elite group, whose religion हम इस वक्त एक बड़े ग्रुप की बात कर रहे हैं। Illuminati. इस ग्रुप का मजहब ओल्ड टेस्टामेंट हरगिज नहीं है। ये तो इल्यूमिनाई यहूदियों अरबपति सहूनियों का ग्रुप है, जो न सिर्फ अमेरिका को कंट्रोल करता है बल्कि दूसरी बड़ी सुपर पावर रूस और मशरिक वस्ता को इसराइल के जरिए कंट्रोल कर रहा है। इसराइल के पास 400 एटमी हथियार, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों का जखीरा है। ये लोग अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए यूरोपी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। And they control the whole world through the power of the United Nations.